السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 18 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمنیوا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عباس صاحب صدمے سے ساکت بیٹھے تھے۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں تھا مگر منہ تک لے جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ مریم بیگم سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہترین انسان بنانے کی بہت کوشش کی، نہ جانے مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی انصب، اتنی گری ہوئی حرکت۔ عباس صاحب کی مدھم آواز میں درد ہی درد تھا۔ انصب سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ عباس بھائی، انصب نے تو صرف بس۔ مصب نے انصب کی طرف سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ خاموش ہو جو مصب۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے عباس صاحب غصے سے بولے، تم نے ہمیشہ اس کی ہر غلطی پر پردہ ڈالا ہے، اس بار تو ایسا نہ کرتے مصب، اب تو ساتھ نہ دیتے۔ وہ دکھ سے بولے۔ مصب نے بیچارگی سے انہیں دیکھا۔ انصب کو لگا اس کا دل رکا ہوا ہے، نہ دھڑکن محسوس ہوئی نہ حرکت۔ انصب، تمہیں تو اپنی بہنیں بہت پیاری تھی، پھر ایسا کرتے ہوئے ان کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا سوچے گی وہ لڑکی؟ کیسی تربیت ہے ہماری؟ ہنستی ہوگی وہ ہم پر۔ مریم بیگم رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ انصب کے جھکے سر میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میرے دوست نے ایک بار شراب پی لی تھی، میں نے اس سے بچپن کی دوستی ختم کر دی، مگر جب تم دونوں نے یہ حرکت کی نا تو نہ سزا دے سکا، نہ نفرت ہوئی، نہ غصہ کیا، تمہیں گھر سے بھی نہیں نکال سکتا تھا، تمہیں لے کر علاج کے لیے بھاگتا رہا، مگر میری محبت کا اتنا ہی ظرف ہے انصب، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ غلطیاں قبول نہیں کر سکتا۔ تم نے میری نرمی کا بہت غلط فائدہ اٹھایا۔ عباس صاحب خلایوں میں نظریں گاڑے بول رہے تھے۔ انصب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ جانتا تھا وہ غلط ہے اور وہ اسی وقت سے ڈرتا تھا جب اپنے باپ کو وضاحت تک نہیں دے پائے گا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی پاپا، مگر اب احساس ہو گیا ہے، میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی شرمندگی پر عباس صاحب نے جبڑے بھیج لی۔ تمہارے احساس ہو جانے پر اس کے باپ کا جھکا ہوا سر اٹھ سکتا ہے؟ اس کی ذلت میں کمی ہو جائے گی انصب؟ تم اتنے بےحس کب تھے؟ مریم بیگم تڑپ کر بولی۔ وہ خاموش رہا۔ کیا کہتا، اس نے تو ابھی تک سرا کی فیملی اور اس کے بے بس باپ سے معافی نہیں مانگی تھی، ملا ہی نہیں تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ چلے جاؤ انصب، مجھ میں اتنا حوصلہ ہوتا تو تمہیں گھر سے نکال دیتا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس بچی کو ڈائیورس دو اور اس کے گھر بھیج دو، اس کے گھر والوں سے معافی مانگ لینا۔ اب اپنی غلطی سدھارنے سے پہلے میرے سامنے مت آنا انصب، جاؤ یہاں سے۔ عباس صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ پلیز پاپا، I said I was wrong. I'm sorry. انصب ان کی ناراضگی پر تڑپ گئے۔ عباس صاحب نے بے رخی سے منہ موڑ لیا۔ مصب کی حالت غیر ہونے لگی۔ پہلی بار عباسی ولا میں ایسا سرد پن چھایا تھا۔ وہ چھوٹی لڑکی ہے انصب، تم نے ظلم کیا، اسے ڈائیورس دو اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگو، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ انصب، تم نے اسے فزیکلی ٹارچر تو نہیں کیا نا؟ مریم بیگم کے سوال پر انصب شرمندگی کے مارے کٹ کر رہ گیا۔ موم، میں اتنا مین بھی نہیں ہوں، فار گاڈ سے، میں نے بس نکاح کیا ہے، مگر میں اب ڈائیورس نہیں دینا چاہتا، وہ بے بسی سے بولا۔ عباس صاحب کی سرد نظروں پر وہ لب بھیج گیا۔ تم نے ایج ڈفرنس دیکھا انصب؟ ابھی تمہیں لگتا ہے تم مین نہیں ہو؟ تم نے ایک ینگ کالج گرل سے فورسڈ میرج کی ہے، اسے دھمکایا اور حبس پہ جا میں رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے؟ عباس صاحب کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ انصب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے کہ انصب بھی شرمندہ ہو گیا۔ اسلام میں تو اتنا ایج ڈفرنس بھی چلتا ہے، منع تو مصب نے بولنا چاہا مگر مریم بیگم نے ٹوک دیا۔ شٹ اپ مصب، بہت غلط بات ہے، جہاں اپنی مرضی چلانی ہو اسلام کا نام لگا دو، اسلام میں زبردستی نکاح بھی نہیں ہوتے، پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ مریم بیگم کے گھورنے پر مصب لاجواب ہو گیا۔ آئی نو شی از ینگ، بٹ میں اسے ڈائیورس نہیں دوں گا، اسے ٹائم دوں گا تاکہ وہ۔ انصب بضد ہوا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، عباس صاحب دھاڑ کر بولے۔ انصب خاموشی سے باہر نکلا۔ لاؤنج میں بیٹھی تینوں بہنوں نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ ان کی نگاہ میں نہ نفرت تھی نہ ناگواری، مگر بے یقینی تھی، حیرت تھی، ایک سوال تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ انصب نگاہیں چراتا گھر سے نکل گیا۔ اس کا خوف سچ نکلا تھا۔ اس کے گھر والوں کی نظر میں اس کی غلطی کا ایک ہی حل تھا، ان کا فیصلہ ڈائیورس تھا۔ انہیں سرا جیسی کم عمر لڑکی کے ساتھ انصب عباس کا رشتہ قبول نہیں تھا۔ سرا اس کے کمرے میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ انصب گاڑی خالی سڑکوں پر بھگاتا پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے بھی غلطی کی تھی،
معصوم لڑکی پر تہمت لگا کر اسے اس کے گھرانے سے دور کیا تھا۔ سرا کی بوڑھی ماں رو رو کر التجائیں کرتی رہی تھی، سرا کی بے گناہی کا یقین دلاتے رہے تھے، اس سے ملنے کی خواہش کرتے رہے تھے، اسے سمجھاتے رہے تھے۔ وہ بے رحم ہو گیا تھا۔ آج عباس صاحب اور مریم بیگم کی آنکھوں میں بے یقینی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے گھر والوں کی ناراضگی کا سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اور سرا نے بغیر وجہ کے یہی بے یقینی اور ناراضگی جھیلی تھی، مگر وہ شرمندہ تھا، اب سدھارنا چاہتا تھا۔ پھر سرا نے کیوں ایسا کیا؟ عباس صاحب اور مریم بیگم کا انداز بتا رہا تھا وہ طلاق کے بغیر راضی نہیں ہوں گے، اور سرا سے پوچھا جاتا تو شاید وہ بھی یہی کہہ دیتی۔ وہ پھنس کر رہ گیا، کتنی دیر اسٹیئرنگ پر ماتھا ٹکائے دل گرفتہ سا بیٹھا رہا تھا۔ عمرہ منہ بگاڑتی دودھ کا گلاس پی رہی تھی، رات مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمرہ نے گلاس خالی کر کے ٹیبل پر پٹخ کر رکھا اور رات کو دیکھا۔ فروٹس لی رہی ہوں، ڈائٹ بھی ٹھیک ہے، صرف دودھ نہیں پیوں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا، آپ کو صرف مجھ سے ضد ہے۔ عمرہ ناراض ہو رہی تھی، وہ ہنستے ہوئے اسے خود سے لگا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے دودھ پینا چاہیے تو پیو گی، میں کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ٹیشو سے اس کے لب تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ عمرہ کو دودھ پسند نہیں تھا، وہ آہیں بھر رہی تھی۔ اس کے موبائل پر اچانک کال آنے لگی، اس نے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ سرا کا نمبر دیکھ کر اس کا دل دھڑکا، وہ خیر سے تو کبھی کال کرتی نہیں تھی۔ کون کباب میں ہڈی بن رہا ہے؟ رات کا موڈ آف ہوا۔ سرا ہے، عمرہ نے پریشانی سے بتایا۔ رات بھی سنجیدہ ہوا، سرا کے 100 مسائل تھے، سب کے سانس اٹکے ہی رہتی تھی۔ ہیلو سرا، کیسی ہو گڑیا؟ عمرہ نے محبت سے پوچھا۔ ان کی سب سے لاڈلی بہن محبتوں کو ترس گئی تھی، اب بات کرتے تھے لہجہ بھیگ جاتا تھا۔ عمرہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، عمرہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ رات بھی پریشان ہو گیا اور لاؤڈ سپیکر آن کرنے کا کہا۔ سرا کیا بات ہے میری جان، کیا ہوا ہے؟ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ، عمرہ نے گھبرا کر اس سے سوال کیا تھا۔ سرا کو تسلی دینا چاہتی تھی مگر بولنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے انصب کے پیرنٹس کو سچ بتا دیا ہے، میں اس آنکھ مچھولی سے تھک گئی تھی، میں نے انصب کے روکنے کے باوجود انہیں بتا دیا۔ وہ بہت غصے میں ہیں، سب غصے میں ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بتایا میں کیا کروں، پتہ نہیں اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ روتی جا رہی تھی، کپ کپاتی آواز میں بولتی سرا بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ عمرہ ساکن سی رات کو دیکھنے لگی۔ اسے تو اب خبر ہوئی تھی کہ انصب عباس سرا کو اپنے گھر لے گیا تھا، مگر بیوی کے طور پر متعارف نہیں کروایا تھا۔ پھر سرا اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ عمرہ کی ساکت بے یقین نظروں پر رات نے سر پکڑ لیا۔ ڈونٹ وری، میں انصب کے انکل کو کال کرتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ، کوئی مسئلہ ہوا تو میں سرا کو واپس لے آؤں گا، سرا سے کہو ریلیکس ہو جائے۔ رات نے عمرہ کا ہاتھ تھام کر مدھم لہجے میں اسے یقین دلایا۔ وہ لب بھیج گئی۔ سرا کچھ نہیں ہوگا، تم نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، تم انصب عباس کی وائف ہو، یہی سچ ہے تو پھر گھبرا کیوں رہی ہو؟ یاد رکھو مجرم انصب عباس ہے، اس نے تمہاری زندگی برباد کر دی، اب اسے ڈرنا چاہیے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ رونا بند کرو اور اطمینان رکھو، اس کے گھر والے عزت دار لوگ ہوں گے تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں برا بھلا کہا تو مجھے کال کرنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گی، ٹھیک ہے نا سرا؟ گھبراؤ مت، انصب عباس غلط ہے، تم نہیں۔ عمرہ اسے نرمی سے سمجھانے لگی۔ سرا آنسو بہاتی سن رہی تھی، بیڈ کے قریب نیچے قالین پر سکڑی سمٹی رو رہی تھی۔ عمرہ نے نہ جانے کیا کیا دلاسے تسلیاں دی تھی۔ رات نے بھی کچھ سمجھایا تھا مگر اسے تو خود خوف و پریشانی میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، نہ جانے اس نے کیا کہا تھا اور اب وہ لوگ کیا بول رہے تھے۔ سرا کی سماعتیں خالی ہونے لگی، خوف نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ اسے لگا اب سرا کو دھکے دے کر عباس سے ولا سے نکال دیا جائے گا، اور اس بار انصب عباس بھی سہارا نہیں بنے گا۔ اسے شک تھا اس کا انجام یہی ہوگا، مگر اتنی جلدی اور ایسا تذلیل بھرا انجام تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ انصب عباس نرم پڑ گیا تھا، دوستی کرنا چاہتا تھا، سرا نے ہی توجہ نہیں دی، اب گھبرا رہی تھی۔ مدد کس سے مانگے؟ کون اس کی کیفیت سمجھے گا؟ یہاں تو سب انصب کے اپنے تھے، سرا کا کون تھا؟ اس نے کال کاٹ کر موبائل ایک طرف لڑکا دیا، نظر سامنے گئی تو دل رکنے لگا۔ انصب دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا، رات کا 1 بج رہا تھا، اللہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان کر آ رہا تھا۔ بکھرے الجھے حلیے میں وہ بالکل بھی نکسک سا تیار رہنے والا انصب عباس نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مزید سہم گئی، چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ سرا پر نظر پڑی تو انصب نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ تمہاری ہمت کی تو داد دینی پڑے گی مسز سرا، اتنی بے چینی تھی میرے کمرے میں آنے کی، اتنی بتابی کے بیٹھے بٹھائے تماشا کھڑا کر لیا۔
اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ اس کا انداز بدلا ہوا تھا، نظریں بھی اور لب و لہجہ بھی۔ وہ پہلے والا انصب عباس نہیں لگ رہا تھا، پہلی بار ملنے والا انصب بھی نہیں لگ رہا تھا، بالکل ہی الگ سا شخص لگ رہا تھا۔ سرا ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ غصے میں تھا یا ناراض تھا؟ اس کی نظریں اتنی اسپاٹ تھیں کہ وہ سمجھ نہیں پائی وہ کیا سوچ رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو صرف سچ سچ بتایا ہے۔ کب کپاتی لبوں سے بولتی وہ اپنے سامنے زمین پر ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھتے انصب کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ عین اس کے سامنے بیٹھا اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ آنسوں سے بھری سہمی ہوئی آنکھیں اسی کو تک رہی تھی، بھیگا سرخ چہرہ اور بکھرے بال ظاہر کر رہے تھے۔ وہ کافی دیر سے اسی حالت میں ہے، خوفزدہ بچے کی طرح سمٹ کر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تو تمہیں مجھ سے بدلہ لینا تھا، لے لیا بدلہ۔ میرے ماں باپ مجھے لان تان کر رہے ہیں، مجھ سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ مجھ پر جان دینے والی بہنیں یا مجھ سے بات کرنے سے پہلے سوچیں گی میں وہی بھائی ہوں یا بدل گیا ہوں۔ میں اس گھر میں انجان فرد کی طرح رہوں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم نے بدلہ لے لیا۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں کی نظروں میں گرایا، تم نے بھی وہی کیا۔ تو اتنا بہت ہے تمہارے لیے؟ وہ اس پر جھکا سر اسپاٹ لہجے میں بول گیا تھا۔ گھورتی ہوئی سرخ آنکھیں سرا کی سہمی ہوئی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ بولنے کی کوشش میں سرا کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ ہاں، اس نے خود کہا تھا وہ بدلہ لے گی، وہ بھی وہی سمجھ رہا تھا، مگر سرا کی نیت ایسی نہیں تھی۔ میں نے صرف سچ بتایا ہے، میں آپ کی وائف ہوں، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ تو ٹھیک ہے، آؤ مجھے سب تفصیل سے بتاؤ کہ ایک بیوی کے کون کون سے حقوق ہیں، تاکہ اب میں کوئی حق تلفی نہ کروں۔ اچانک وہ اسے بازو سے پکڑتا گھسیٹ کر کھڑا کر چکا تھا۔ اس کا لب و لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، انداز ایسا تھا جس آج آزادی نہیں دے گا۔ وہ شریر غصے میں تھا، مگر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اسی کوشش میں سرد سا ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی حق نہیں چاہیے، چھوڑے مجھے پلیز۔ وہ اسے گھسیٹ کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ سیرا کا وجود کانپ اٹھا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے الفاظ پر انصب بھڑک اٹھا۔ کیوں نہیں؟ یہاں تک آ گئی ہو، تم میری وائف ہو اور یہ بات ثابت بھی کر چکی ہو، تو اب کیوں نہیں چاہیے حق؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ایک وائف کو صرف اپنے ہسبینڈ کے روم میں نہیں بلکہ بیڈ پر بھی ہونا چاہیے۔ اسے بیڈ پر گرا تھا، انصب اس پر جھکا تو خوف سے ساکت سرا کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ برآمد ہوئی۔ مجھے ہمراہ نے کہا تھا، مجھے معاف کر دے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں آئندہ کبھی ضد نہیں کروں گی۔ وہ تڑپ کر رو دی، اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا اور چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر انصب کا سارا غصہ اور تلخی ہوا ہو گئی۔ وہ اس کے قریب آنے پر مرنے والی ہو گئی تھی، ایسے خوفزدہ تھی جیسے کسی انجان مرد کی باہوں میں ہو۔ آئی ایم سوری، نرمی سے اس کے بالوں کو چھوتے وہ پیچھے ہوا، ندامت بھرے لہجے میں معذرت کرتا وہ بیڈ کے کنارے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو کیا سرا کو بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا؟ سرا سمٹی ہوئی سی مسلسل رو رہی تھی اور اس کا رونا اب انصب کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اس وقت گھر والوں کی لاتعلقی کی وجہ سے اپسٹ تھا۔ سرا کی سسکیاں سنتا اذیت سے بھر گیا۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا تھا، تم نے سب بگاڑ دیا۔ کیا تمہیں مجھ سے الگ ہونا ہے؟ کیا تمہیں بھی یہی ٹھیک لگتا ہے؟ وہ بے بس ہو رہا تھا، اپنی کیفیت اب نہ گھر والوں کو سمجھا سکتا تھا نہ سرا سمجھنے کی حالت میں تھی۔ وہ شاید کبھی خود کو کلیئر نہیں کر پائے گا، اور اسے لگ رہا تھا وہ اب کسی پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ اس کے ماں باپ فیصلہ سنا چکے تھے، اور اگر سرا بھی یہی بول دیتی تو پھر انصب کی مرضی اور خواہش سے کسی کو فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ مجرموں سے بھی بھلا ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یار، میں تو پھنس کر رہ گیا ہوں۔ ممی جہاں میرا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی فیملی ہے، حذیفہ چڑچڑے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ دونوں غائب دماغ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حذیفہ ان سے بے خبر اپنی بات کر رہا تھا۔ لڑکی میں بھی کوئی خامی نظر نہیں آئی، کوئی نقص قابل گرفت نہیں ہے۔ ممی کہتی ہے انکار کی ریزن دو۔ وہ بال مٹھی میں جکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب بھی کوئی رسپانس نہیں ملا تو چند لمحوں کے بعد اس نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ انصب خلاؤں میں گھور رہا تھا اور مصب اس کو دیکھ رہا تھا۔ حذیفہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تم دونوں کیوں ہی رانجھا کی کہانی بننے میں لگے ہو؟ حذیفہ کی تمسخر سے بھری اونچی آواز پر وہ دونوں جیسے خواب سے جاگے تھے۔ سوالیہ نظروں سے حذیفہ کو دیکھا۔ میری کسی بکواس کا اثر ہی نہیں ہو رہا، میں تو جیسے بھینسوں کے آگے بین بجا جا رہا ہوں۔ آخر کس خیال میں بیٹھے ہو؟ دونوں کی خاموش نظروں پر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہو گیا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، تمہیں اب کیا مسئلہ ہے؟ ہر وقت شور کرتے رہتے ہو۔ مصب بھنا گیا تھا۔ انصب اب بھی بیزار سا ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
مریم بیگم اور عباس صاحب کی ناراضگی جوں کی تو تھی۔ سرا بالکل خاموش رہنے لگی تھی، البتہ اس کے کمرے سے اب بالکل نہیں نکلتی تھی۔ وہ اس سے بھی ڈر رہی تھی، مگر اس کے گھر والوں سے تو اتنا ڈر گئی تھی کہ کسی کے سامنے ہی نہیں جا رہی تھی۔ باقی سب شرمندہ تھے، اس لیے سرا کا سامنا نہیں کر رہے تھے۔ بات وہیں کھڑی تھی کہ ڈائیورس دی جائے اور انصب ان دونوں زیادہ وقت باہر ہی رہتا تھا، نہ کسی سے سامنا ہونا، کوئی طلاق کی بات کرے۔ میری چھوڑو، تم دونوں کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ تم دونوں کیوں چہرے پر 1:45 بجے بیٹھے ہو؟ ہم بس ایک ہی ویک کے بعد مل رہے ہیں۔ اس ایک ویک میں کون سا طوفان آیا کہ تمہاری مسکراہٹ اور شوخی بھرے جملے ختم ہو گئے؟ حذیفہ نے بغور دونوں کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں حذیفہ، بس آج کل آفس میں بہت ورک ہے۔ انصب کے لبوں پر پھیکی سے مسکراہٹ تھی۔ اوکے، حذیفہ کا انداز بتا رہا تھا، سے یقین نہیں آیا۔ اور تم جانتے ہو میری شادی ہو رہی ہے، تو بس تیاری میں مصروف ہے۔ دماغ الجھا رہتا ہے۔ مصب کی بات کافی حد تک سچ تھی۔ حذیفہ نے ابرو چکا کر اسے دیکھا۔ اب وہ دونوں چپ تھے، یعنی مزید بہانے ختم ہو چکے تھے۔ حذیفہ نے گہری سانس خارج کی۔ تم دونوں نے کب سے مجھے تھرڈ پرسن سمجھنا شروع کر دیا؟ انصب، اب تم اپنے معاملات مجھ سے چھپانے لگے ہو؟ تمہیں لگتا ہے الٹا سیدھا کوئی بھی بہانہ بناؤ گے اور میں مان جاؤں گا؟ وہ خفگی سے بولا۔ انصب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ حذیفہ، ہم تو… رہنے دو مصب۔ حذیفہ نے مصب کی بات درمیان میں کاٹی۔ یہ بوگس کہانیاں کسی اور ایسے انسان کو سناؤ جو تم دونوں کو جانتا نہ ہو۔ بچپن کی دوستی ہے، تمہارے چہرے پر لکھے سچ یا جھوٹ کا فرق کر سکتا ہوں۔ یہ اب تم دونوں مجھے دوستی نہیں سمجھتے۔ حذیفہ سنجیدگی سے بولتا ان کے چھکے چھڑا گیا، کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ حذیفہ، زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرواؤ، اوکے؟ مصب نے اسے گھورا، وہ بھی ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ میری پاگل وائف نے گھر والوں کو ہمارے نکاح کا بتا دیا ہے، وہ بھی اچانک۔ میں سچویشن تک نہیں سمجھا پا رہا، کیونکہ سب جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انصب کی آواز اتنی مدھم اور شکستہ تھی کہ حذیفہ کو بمشکل سمجھے۔ مصب نے سردہ بھرے۔ او مائی گاڈ، یہ تو واقعی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اب انکل آنٹی کیا کہتے ہیں؟ نکاح تو کر چکے ہو، اب تو انہیں قبول کرنا پڑے گا۔ حذیفہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ اب وہ مجھ سے ڈری ہوئی ہے اور میری فیملی اسے اوائڈ کر رہی ہے۔ سب امبیرس ہیں اور نکاح کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ پاپا صاف کہہ چکے ہیں وہ چھوٹی ہے اور اس کو ڈائیورس دو۔ چھوٹی محترمہ کوئی بات نہیں سمجھ رہی۔ انصب نے آہ بھری۔ او نو، ڈائیورس تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ان سے معافی مانگ لو۔ تم نے غصے میں غلط حرکت کی، مگر ایٹ لیسٹ نکاح کیا ہے۔ لڑکی کی عزت تو سلامت ہے، اور اب تمہیں اپنی وائف پسند ہے، تم اس کی کیئر کرتے ہو، اسی کو لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہو، تو انکل کو سمجھنا چاہیے۔ حذیفہ نے ہمدردی اور تعصب بھرے لہجے میں کہا۔ یار وہ بات ہی نہیں سن رہے۔ 5 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک وہی سرد فضائے گھر میں۔ عباس بھائی کو لگتا ہے لڑکی بہت چھوٹی ہے، اسے فورسفلی رکھا گیا تو وہ مینٹلی ڈسٹرب رہے گی، اور وہ واقعی نہ سمجھے، یا پھر بن رہی ہے، سمجھ نہیں آتی، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، چپ ہو گئی ہے۔ اس کی فیملی کا الگ سے پریشر ہے کہ کوئی ایک فیصلہ لیا جائے۔ مصب نے لاچاری ظاہر کی۔ خیر مجھے کوئی جلدی نہیں، اب چاہے سالوں لگ جائے، میں اپنی وائف کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ تمہیں لڑکی کیوں نہیں اچھی لگی؟ انصب نے موضوع بدل دیا۔ حذیفہ نے چونک کر اسے دیکھا، مطلب اس کی پوری بات سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ حذیفہ وجہ بتاتا، مصب پہلے بول اٹھا۔ جب لڑکی بھی اچھی ہے، فیملی بھی ویل ایجوکیٹڈ ہے، تو تمہیں انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم بھی سنگل ہو، لڑکیوں سے ویسے بھی نہیں بنتی، تو اپنی ممی پر ٹرسٹ کر لو۔ مصب بھی سب سن چکا تھا۔ تم دونوں بھی ڈسٹرب ہو، ہم پھر کبھی یہ بات کر لیں گے۔ وہ ہچکچا رہا تھا، کچھ بتاتے بتاتے رک گیا تھا۔ نہیں تم بتاؤ، ہم سن رہے ہیں، کیونکہ میری پرابلم تو نہ جانے کتنا ٹائم لے گی، میں سب سیٹ کرنے تک انیزی ہی رہوں گا، انصب نے سنجیدگی سے کہا۔ مصب بھی اب سنبھالے نظروں سے حذیفہ کو دیکھ رہا تھا، وہ دونوں وجہ جاننے کے منتظر تھے۔ حذیفہ کا دم سینے میں اٹک گیا۔ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ۔ حذیفہ کے لیے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انصب نے اسے گھورا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم وہی بکواس دہرانا چاہ رہے ہو؟ مصب بیزار ہو گیا۔ سو واٹ، تم میرے باپ مت بنو، نہ ہی تم ان کے وارث ہو، حذیفہ خفگی سے بولا۔ انصب اس تمام وقت میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ تم اپنی نظروں اور دل کو ذرا لگام میں رکھو، تم جیسے انسان پر اعتبار کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، مصب دو بدو بولا۔ حذیفہ اپنا کیس لڑنے کے لیے میدان میں اتر آیا تھا۔ مصب اور حذیفہ کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ انصب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ تو خود بھی بہت ٹف سائڈ پر کھڑا تھا۔ حذیفہ، تمہاری خوشی اور خواہش اپنی جگہ، مگر تم یہ سب اپنی ممی کو کیسے کہو گے؟ کیونکہ ہم تمہاری مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں، ایٹ لیسٹ میں تو نہیں ہوں۔ انصب کے جملوں پر حذیفہ ایک دم رک سا گیا تھا۔ عمرہ نے بالوں کو برش کر کے صوفے پر بڑا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے اوپر پھیلا لیا، چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔
ایزا کی وجہ سے گھر کے ماحول میں عجیب سا تناؤ رہنے لگا تھا۔ عمرہ نے آئینے میں اپنا صحت مند سراپا دیکھا۔ گھر میں مبرہ کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، مگر خوشی بھی ادھوری سی لگ رہی تھی۔ سرا کا معاملہ مزید الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ وہ واپس آ رہی تھی، نہ وہاں سے کوئی مناسب جواب آ رہا تھا۔ رات کمرے میں داخل ہوا، اسی وقت آفس لوٹا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ تھکن ددا سا صوفے پر گرا۔ عمرہ پر نظر پڑی تو چونک گیا۔ کہیں جا رہی ہو؟ اس نے اس کے شفاف دھلے ہوئے چہرے سے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، ورنہ سارا دن عجیب بیزار سی صورت لیے بیٹھی رہتی تھی۔ جگ سے پانی کا گلاس ڈال کر وہ پلٹی۔ جی امی کی طرف جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے رات کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوکے۔ اور سرا سے دوبارہ کانٹیکٹ ہوا؟ اس کے سوال پر عمرہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کب اپنے گھر میں سیٹ ہوگی۔ وہ اداسی سے صوفے کی پشت پر سر ٹکا گیا۔ عمرہ اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لیتے ہوئے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ کیوں بضد تھا سرا اسی گھر کی بہو بن کر رہے۔ شاید ابھی تک فخر الدین صاحب کی وہی ضد تھی کہ وہ لوگ اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کریں۔ شاید انصب عباس اور اس کا امیر اونچا گھرانہ سرا کے لیے بیسٹ چوائس نہیں ہے۔ ہم سادہ سے لوگ ہیں، مخمل میں ٹاٹ کا پیبند نہیں لگا کرتا۔ عمرہ کا خدشہ آج بھی قائم تھا۔ رات نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب تو کبھی کبھی اسے لگتا تھا عمرہ ٹھیک کہتی ہے۔ اگر اتنا عرصہ بات لٹکی رہنے کے بعد بھی طلاق ہی ہونی ہے تو ضد کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ حقیقی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ڈراموں میں تو مسائل ہوتے ہی ہوئے حل نکل آتے ہیں۔ ہم تو اس ایک نکاح کا کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ ہر انسان کی اپنی رائے ہے، جس پر گزری ہے وہ تو گویا عقل کو بند کر کے دریا میں پھینک چکی ہے۔ راز سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ زندگی اور اس کی مشکلات۔ ہر کہانی فینٹیسی تو نہیں ہوتی کہ امیر لڑکے کو غریب لڑکی اچھی لگے اور سب ہاتھ باندھ کر کہیں ٹھیک ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا۔ لڑکی حادثات سے گزرے پھر بھی دماغ تیزی سے کام کرے۔ ضروری نہیں انصب اچھا انسان ہے تو سرا اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ وہ اپسٹ رہنے لگی ہے جب سے سچ بتایا ہے۔ اپنا آپ آکورڈ لگنے لگا ہے اسے۔ اپنے ساس سسر کے سامنے نہیں جاتی۔ اسے لگتا ہے وہ لوگ اسے اپنے قابل نہیں سمجھیں گے۔ اسے ڈر ہے کہ اسے کمتر سمجھ کر بیزاری ظاہر کی جائے گی۔ انصب عباس تو بہت بعد میں آتا ہے۔ مشرقی لڑکیوں کے پورے سسرال کے ساتھ نباہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ صرف لڑکی کے ساتھ خوش ہو جائے تو باقی سب کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ گھبرائی ہوئی سی رہنے لگی ہے۔ ہر وقت یہی سوچتی ہے کہ آگے جا کر کیا ہوگا۔ عمرہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ رات بھی اب یہی سب سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ کیا زبردستی گھر بسائے جا سکتے ہیں؟ بیٹیوں والے کب ضد کیا کرتے ہیں؟ رات عمرہ نے اسے سوچ میں گم دیکھا تو پکارا۔ وہ چونک گیا۔ میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ اس کی غائب دماغی پر وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ہاں تم جاؤ، میں اب ریسٹ کروں گا۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا۔ عمرہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ آخر ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمراہ کی اونچی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ عمرہ پریشانی سے اندر داخل ہوئی۔ شمع بیگم سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ مبرہ بھی چپ چپ سی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ اب کیا ہوا ہمراہ؟ سرا ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہمراہ نے نظریں چرائی۔ عمرہ تم آؤ بیٹھو، یہ تو بس کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ شمع بیگم نے اپنے پاس اس کی جگہ بناتے ہوئے ہمراہ کو گھورا۔ اگر میں غلط نہیں تو سرا کی بات ہو رہی تھی۔ عمرہ نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ اور کس بدنصیب کو روئیں گے ہم؟ مبرہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ 2-3 دن سے وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ آج میں نے اس کے ہسبینڈ کو کال کی تاکہ سرا کی خبر لوں تو اس نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ یہ رکھے گا سرا کا خیال۔ ہم سے بات کرنا اسے گوارا نہیں، سمجھتا کیا ہے خود کو، نواب کی اولاد۔ ہمراہ جلی بھری بیٹھی تھی۔ ابو اب کیسے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ عمرہ نے ماں سے پوچھا۔ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، تم بیٹھو میں دیکھتی ہوں وہ جاگ گئے ہیں یا سو رہے ہیں۔ وہ امان اللہ صاحب کا خیال آنے پر اسے جواب دے کر اٹھی۔ ان کے جاتے ہی عمرہ نے غصے سے بھری ہمراہ کو دیکھا۔ ہمراہ تمہیں اب سرا کو الٹے سیدھے سبق نہیں دینے چاہیے۔ نہ جانے تم نے اسے کیا کہتی رہتی ہو۔ غلط موقع پر بہادری کا سبق دے کر تم نے اس کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ عمرہ لاکھ تحمل مزاج تھی، اب اس سے بھی غصہ آ گیا۔ کچھ غلط نہیں کہا میں نے، پاگلوں والی حالت ہو گئی ہے۔ اتنی غائب دماغ اور نڈھال سی رہتی ہے۔ آخر کیا غلطی کی تھی اس نے جو اب تک سزا جھیل رہی ہے؟ اس کا ہسبینڈ اسے اپنے گھر لے جا کر بھی سب کو سچ نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے کہا وہ اگر چھپا رہا ہے تو تم بہادر بنو، اپنی حقیقت بتا دو۔ ہمراہ پھٹ پڑی تھی۔ عمرہ نے لب بھینچے۔ تم تو بے وقوف ہو ہمراہ، وہ انسان بزدل سہی، مگر اب اسے اپنے گھر میں لا کر حیثیت منوانے ہی والا تھا۔ وہ زیادہ بہتر جانتا اپنی فیملی کو۔ اگر وہ سیریس نہ ہوتا تو سرا کو اپنے گھر کبھی نہ لے جاتا۔ مبرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ سرا کی طرف سے خاموشی تھی۔ اب ہمراہ بھی ڈر رہی تھی۔ مبرہ کی شادی سر پر ہے، ڈیٹس رکھتی ہیں،
رات نے میسج بھی کیا ہے مگر سرا یا اس کے ہسبینڈ کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ عمرہ نے بھیگی آواز میں کہا، اگر وہ میری شادی پر نہ آئی تو لعنت بھیجتی ہوں ایسے خوشی پر، گھر کی چھوٹی بیٹی کی کوئی خبر نہ ہو اور ہم خوشیاں منا رہے ہوں۔ وہ بڑا جذباتی ہو رہی تھی۔ ہمرا اور عمرہ بے بسی سے بیٹھی تھی۔ اسی لمحے ہمرا کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ سرا کا ہسبینڈ۔ بہنوں کی سوالیہ نظروں پر ہمرا حیرت زدہ سی بولی۔ وہ دونوں ٹھٹک گئی۔ ہمرا نے ڈرتے ڈرتے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، آئی ایم سو سوری، میں میٹنگ میں تھا اور موبائل سائلنٹ پر تھا تو کال کا پتہ نہیں چلا۔ اس کی سنجیدہ گمبھیر آواز موبائل سے ابھری تو ہمرا کی بدگمانی بھاپ ہوئی۔ سرا سے بات کرنی ہے، بڑی بہن کی شادی۔ ہمرا نے سنبھل کر کہنا چاہا، مجھے انویٹیشن مل چکا ہے، سرا کو کل پرسوں تک لے آؤں گا، وہ شادی میں ضرور آئے گی، ڈونٹ وری۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جاری ہے۔